رمضان المبارک قمری مہینوں میں سے 9واں مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کی اپنی طرف خاص نسبت فرمائی ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مبارک مہینے سے رب ذوالجلال کا خصوصی تعلق ہے، جس کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اور جدا ہے۔ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اول حصے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، اور اس ماہ مبارک کا درمیانی حصہ گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے، اور اس ماہ کے آخری حصے میں دوزخ کی آگ سے آزادی حاصل ہوتی ہے۔ کہ رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے اور مضبوط باندھ دیا جاتا ہے، اور سرکش جنوں کو بھی بند کر دیا جاتا ہے، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور بہشت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا بھی کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ اے نیکی کے طالب، آگے بڑھ کے نیکی کا وقت ہے، اور اے بدی کے چاہنے والے، بدی سے رک جا اور اپنے نفس کو گناہوں سے باز رکھ، کیونکہ یہ وقت گناہوں سے توبہ کرنے کا اور ان کو چھوڑنے کا ہے، خدا تعالیٰ کے لیے ہے، اور بہت سے بندوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں دوزخ کی آگ سے بحرمت اس مبارک مہینے کے، اور یہ آزاد کرنا رمضان شریف کی ہر رات میں ہے، شب قدر کے ساتھ مخصوص نہیں۔ کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی بو سے زیادہ پسندیدہ ہے، گویا روزہ دار اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ رمضان کے اس مبارک ماہ کی ان تمام فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو اس مہینے میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور کوئی لمحہ ضائع اور بیکار جانے نہیں دینا چاہیے۔ شب و روز کے اوقات کو صالح اعمال کے ساتھ مزین اور معمور رکھنے کی سعی اور کوشش میں مصروف رہنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کی واضح اور حق کو باطل سے جدا کرنے والی دلیلیں ہیں۔ پھر تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس دروازے سے قیامت کے دن روزہ رکھنے والے ہی داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے، اور ایک اور روایت ہے کہ جنت کے دروازے اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو براہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف اور شکر گزار بنو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کا ایک روزہ بھی بلا عذر شرعی، سفر اور مرض کے بغیر چھوڑ دے، پھر مدت العمر اس کی تلافی کے لیے روزے رکھے، تب بھی ایک روزے کی کمی پوری نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایک منادی کرنے والے کو حکم دیتے ہیں کہ 3 مرتبہ یہ آواز دے، ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی اہمیت واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہو۔ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں، اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا۔ جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر اس کا کوئی دروازہ بند نہیں رہتا، اور اعلان کرنے والے فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اے بھلائی یعنی نیکی و ثواب کے طلبگار، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جا، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے برائی سے باز آ جا، کیونکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس مبارک ماہ کے وسیلے بہت سے لوگوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ تو بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے، اور یہ اعلان رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، مسلمان کو مسلمان بن کر اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے مطابق ڈھالنے کا مہینہ ہے، دولت مند کو اپنی دولت مندی کے ذریعے اللہ کو راضی و خوش کرنے کا، اور غریب کو اپنی غریبی کے باوجود نیک عمل کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ آتا ہے تو فضا کو پر نور بنا دیتا ہے، ایمان والوں میں مسرت کی لہر دوہرا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کرم بے حساب ہے، وہ بندہ نواز اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے انہیں معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے۔ کتنا مفلس ہوگا وہ شخص جو اس مبارک مہینے کو پائے اور اپنی دنیا نہ بدلے اور نہ آخرت سنوار سکے۔ قرآن و حدیث میں رمضان مبارک کو بہت اہمیت حاصل ہے، اور رمضان مبارک ہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا ہے، اس مہینے میں ایک رات لیلۃ القدر ایسی آتی ہے جو 1000 راتوں سے افضل و بہتر ہے۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بڑا مبارک مہینہ ہے،
اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزے کو فرض فرمایا اور اس میں رات کے قیام کو ثواب کی چیز بنایا۔ جب ایک روزے دار رمضان کے پورے مہینے میں کھانے پینے اور نفسانی خواہشات پر قابو رکھتا ہے تو تمام اخلاقی برائیوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کا اکثر وقت نیک کاموں یا عبادت میں گزرتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ مجموعی طور پر تمام مسلمانوں کے لیے بے شمار فوائد کا حامل ہے۔ اس بابرکت مہینے کا روزہ نہ صرف طبی نقطۂ نگاہ سے انسانوں کے لیے مفید ہے بلکہ کائنات کی دیگر مخلوقات کے لیے حیات نو کا پیغام دیتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کی روحانیت کا سبب ہے کہ ابتدائی روزوں میں تو قدرے بھوک لگتی ہے لیکن آہستہ آہستہ انسانی جسم اس کا عادی ہو جاتا ہے کیونکہ جسم کے اندر زرخیز شدہ چربی اور دیگر اجزاء قدرتی طور پر استعمال ہو جاتے ہیں۔ جسم کی ضروریات خود بخود پوری ہوتی رہتی ہیں۔ اس بنیادی زندگی میں جہاں اس کے روحانی، جسمانی، طبی اور اجتماعی فوائد ہیں وہاں اخروی زندگی میں فلاح اور بخشش جیسی نعمتیں روزے دار کو اجر کے طور پر ملتی ہیں۔ حدیث مبارک میں ہے جنت میں 8 دروازے ہیں جن میں سے ایک کا نام باب الریان ہے، اس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے جو شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے اتنا دور کر دیں گے کہ اتنا دور کہ کوئی شخص 70 سال تک پہنچے۔ روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعائیں کرتی ہیں۔ جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ روزے دار کا اس ماہ میں اٹھنا، بیٹھنا، مزدوری کرنا، سونا عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ روزے کا ایک بہت بڑا اجر اللہ کی زیارت ہے جو روزے دار کو محشر کے دن نصیب ہوگی۔ روزے دار کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی دعا کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ آنے والا ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور اس کے راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہونا یعنی نماز تراویح پڑھنے کو نفل عبادت مقرر کیا ہے جس کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرائے تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کمی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا تو کیا قربا اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا صرف پانی ہی کے گھونٹ پر کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دے۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ میرے حوض یعنی کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام خادم کے کام میں تخفیف اور کمی کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے گا۔ رمضان کے 3 عشرے ہوتے ہیں۔ اس کا پہلا عشرہ سراسر رحمت کا ہے، درمیانی عشرہ نزول بخشش کا اور آخری عشرہ تو عذاب سے خلاصی کی دستاویز ہے۔ شخص نے رمضان کے روزے رکھے حالت ایمان میں اور کیفیت احتساب میں اس کے لیے اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو شخص رمضان میں عبادت میں مصروف رہے گا حالت ایمان میں اس کی پچھلی کوتاہیاں معاف کر دی جائیں گی، اور جس شخص نے حالت ایمان میں اس شب قدر میں عبادت کی اس کی گزری کوتاہیاں بخش دی جائیں گی۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں خود ہی دیتا ہوں۔ یعنی یہ اللہ اور اس کے بندے کا براہ راست معاملہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری میں تمام دن کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رکا رہتا ہے اور اس کے ان آداب کی پوری پابندی کا خیال و احساس رکھتا ہے، ان پابندیوں کے مطابق اپنے دن اور رات کو گزارنے کی کاوشیں کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا اجر خود ہی عطا فرماتا ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ جس نے کسی روزے کی حالت میں بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کا بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی روزے دار روزہ رکھنے کے بعد بھی فسق، فجور، لڑائی جھگڑا، گالم گلوچ، فحش گوئی یا دوسری اس طرح کی باتوں سے نہیں رکتا تو یہ اس کا روزہ ہی نہیں بلکہ یہ اس کا فاقہ بن جاتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ روزہ تو لغویات اور بری باتوں سے بچنے کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس کے اعضاء حرام کاموں سے نہیں رکتے اس کو میری خاطر نہ کھانے اور نہ پینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جس طرح زبان کو فحش گوئی، غیبت اور جھوٹ سے بچانا ضروری ہے، اسی طرح انسان کے دوسرے اعضاء آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں کو بھی برے افعال سے بچانا ضروری ہے۔ رمضان میں جہاں بہت سی برکات و انعامات ہیں وہیں مسلمانوں کے دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھے رویوں کی تلقین بھی فرمائی گئی ہے۔ اور رمضان کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں باقی مہینوں کی نسبت بہت زیادہ جود و سخاوت اور کرم فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے حق میں تنگی ہرگز نہیں چاہتا۔ روزے میں کوئی مسافر ہو یا مریض ہو تو اس کے لیے بھی رخصت کی اس طرح سے اجازت ہے کہ وہ اس حالت میں رمضان کے روزوں کی قضا بعد کے دنوں میں ادا کرے۔ اگر کوئی شخص عمر کے اس حصے میں ہے یا مرض کی اس حالت میں ہے کہ اس سے
سال کے باقی ایام میں بھی کسی وقت روزہ رکھنا ممکن نہیں تو اس کے لیے فدیے کا حکم ہے۔ ایک اور حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو صبر اور غم خواری کا مہینہ قرار دیا ہے۔ مہینی اصطلاحات میں صبر کے معنی اللہ کی رضا کے لیے اپنی نفس کی خواہشوں کو دبانا اور تنقیوں و ناگواریوں کو برداشت کرنا ہے، جس سے اس کے اندرون غربا و مساکین کی ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جو ناکاری کی وجہ سے فاقوں پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیمات قرآن سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر تھے، تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ دار اپنا کھانا پینا اور اپنی خواہشات میرے لیے چھوڑتا ہے، لہٰذا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اور ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔